خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہے، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کوئی حرج نہیں ہے۔ خاندان میں نظروں کی حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو، اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ حارث صاحب، دیکھیں، رشتہ داروں میں جو جوان لڑکیاں اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گنہگاروں ہی۔ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں۔ آپ اپنی خالہ سے، پھپھی سے، ان رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں، کزنیں ہیں یا اور رشتہ دار خواتین آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو شریعت گناہگار کر رہی ہے۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے ہنسی مذاق بے تکلف ہو کے نہیں کرنا ان کے ساتھ، اور جتنا آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے کہ جی اب لڑکیوں کی محفل لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو اور تول دو۔ آپ گئے تھے اپنی خالہ سے ملنے تو فوکس انہی کو کریں آپ۔ پھر بھی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ان کی غلطی ہے نا، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ پردہ عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں فرض ہے۔ مرد پہ یہ ہے کہ خام میں لڑکیوں میں گھسنے کی، جیسے وہ بچپن میں ہوتا ہے نا، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ اب پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کا شادی بیاہ میں تمبو الگ ہوتا تھا، لڑکوں کا الگ ہوتا تھا، تو کوئی لڑکا ادھر سے گھس کے لڑکیوں میں گھستا تھا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ تو آپ خام میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہیں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، یہ مرد کے مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ لیکن یہ کہ آپ عام محفل میں بیٹھے ہو، اس میں اگر آپ کی رشتہ دار خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ نہیں بیٹھے، بیٹھی تو وہ ہیں، تو آپ بس یہ احتیاط کریں کہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں، اور کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھ رہی ہیں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور پھر تھوڑا ریزرو رہیں آپ۔ عورت کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ ریزرو ہے۔ پھر بھی اگر بد اخلاقی کا طعنہ آپ کو لگتا ہے تو آپ بد اخلاقی کے طعنے پہ پریشان نہ ہو، اور اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے، چاہے والدین آپ کے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور کوشش کریں پھر اس میں کوئی جو جتنی دیر ضروری آپ کا بیٹھنا ہو اتنا بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ کے پتلی گلی سے آپ نکل لیں۔ زیادہ ٹائم ایسی مجلس میں آپ نہ گزاریں، کیونکہ آپ گئے اپنے ماموں سے ملنے، چاچا سے ملنے اور لوگوں سے ملنے، تو جتنی دیر کے لیے آپ گئے تھے اتنی دیر بیٹھیں اور پتلی گلی سے آپ نکل کے آ جائیں۔ لڑکیوں کی وجہ سے وہاں محفل میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں آپ۔ بندی کے ساتھ ہو، یہ بہتر ہے اس کام سے کہ جو زیادہ ہو مگر کنٹینیو نہ ہو۔ استقامت، تھوڑی تھوڑی کچھ بھی سیکھنا ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں۔ آپ روزانہ یاد کر لیں قرآن کی ایک آیت، 8-10 سال کے بعد آپ حافظ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ایک آیت یاد کر لو، 8-10 سال کے بعد آپ کیا ہوگے؟ حافظ ہوگے۔ آپ روزانہ ایک شعر یاد کر لو، ایک شعر صرف، 5-6 سال کے بعد آپ خود بہت بڑے شاعر بن چکے ہوگے، بہت بڑے۔ اردو زبان پہ آپ کو ایسا عبور ہوگا کہ مرزا غالب کے خاندان کے لگو گے آپ۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور بڑے محدث اور فقیہ، پوری دنیا میں ان کا بڑے احترام سے نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے ادیب بھی تھے، عربی بلاغت کے نا بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے جہاد پہ بھی نظمیں، یہ جو ہے نا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب، ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب۔ حرم میں ایک عبادت کیا کرتے تھے فضیل ابن عیاض، وہ ان کے دوست تھے، وہ بڑے عبادت گزار تھے، 24 گھنٹے حرم میں ہی رہتے تھے، اور یہ محاذوں پہ۔ یہ کہاں رہتے تھے؟ انہوں نے اپنے ٹائم کو نا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا۔ 4 مہینے یہ میدان جنگ میں رہتے، عبداللہ بن مبارک 4 مہینے یہ علم حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے، اور 4 مہینے کمانے میں، بزنس۔ مسلمانوں نے یاد رکھو ملازمتیں نہیں کی ہیں، کماؤ پوت آدمی 4 مہینے لگا سکتا ہے تبلیغ میں یا کہیں بھی؟ ارے جو ملازم ہے، جس کا کام باس کے بارے میں یعنی آپ خود سمجھ لیں، تو وہ تو یسر جیسر میں لگا رہے گا نا،
کیا خیال ہے بھائی؟ تو بزنس سارے صحابہ تاجر تھے بھائی. اگر ملازمت کی ہے انہوں نے تو ایسوں کی ملازم بنے جن کا کوئی بڑا ویژن ہو. جیسے فوج میں بھرتی ہو گئے تو ان کا تو ویژن بڑا تھا نا کہ بھائی سرحدوں کی حفاظت. یا کوئی ڈاکٹر اگر ملازم ہے تو وہ پھر وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ویژن بڑا ہے لوگوں کی صحت. لیکن یہ جو دفتروں میں صرف ویژن کیا ہے, شیمپو کی بوتلیں پوری دنیا میں تقسیم کرنا, اس شیمپو کمپنی میں آپ کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سی ملازمت کر رہے ہو؟ تو کرتے رہو, چھوڑو نہیں, ورنہ اس سے بھی جاؤ گے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, یہ کوئی بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ پیپسی کولا میں مینیجر لگا ہوا ہوں میں. ابے تو پیپسی دنیا میں پھیلا کے کیا قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ صرف کمانے کا ذریعہ ہے. تو آپ مینیجر ہو, آپ بھی کما رہے ہو, قوم کی خدمت نہیں ہے, اس سے کوئی بڑا ویژن نہیں ہے. تو دیکھو جاب کرو ایسے آدمی کی جس کا بڑا ویژن ہو, ورنہ اپنا کاروبار, پھر اپنی پیپسی بناؤ, پھر زمزم کولا وہ نہ بناؤ, کچھ اور بناؤ. تو کاروبار کرو, بزنس کرو. صحابہ سارے تاجر تھے, تبھی تو اربوں اربوں روپے کے سرمایوں کے مالک تھے. اور انہیں جو زمینیں لے کے وقف کی ہیں حضرت عثمان نے, آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے باغات, حضرت عمر کے باغات موجود ہیں. کتنا بڑا صدقہ جاریہ. یہ باغ بزنس سے انسان خرید سکتا ہے, جاب سے نہیں آتے باغات. جاب سے تو بیچارہ اسی پہ خوش ہوتا ہے, 1 لاکھ روپے مل گئے. آج بیگم, آج تو باس نے مجھے 1.5 لاکھ روپے دیے کیونکہ آج آپ نے مکھن زیادہ لگایا تھا. اگر باس کے سامنے آپ اپنی خودداری کے ساتھ بات کرتے تو وہ 1 لاکھ بھی, کتنا آفیسز میں مکھن گیری چل رہی ہے. ہم نے بھی دنیا کا کچھ ماحول دیکھا ہے. باس کے سامنے یسر یسر باہر نکل کے اسی کو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو صحابہ تاجر تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, ہم تو جتنے صحابہ کو تابعین, امام ابو حنیفہ تاجر تھے بھائی, جہاز چلتے تھے ان کے سمندر میں, تبھی تو بے فکر ہو کے پھر دین کا کام کیا ہے کہ معاش سے کیا ہو گئے, بے فکر. امام ابو حنیفہ کے سب سے قریب ترین شاگرد ہیں امام ابو یوسف, جن کے خلاف انجینئر نے بہت بکواس کی ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں نا جن کو پوری دنیا مانتی ہے, اس نے سب کو مشکوک کر دیا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے غریب, لیکن تھے بڑے باصلاحیت. میں تجارت کا فائدہ بتا رہا ہوں, تجارت کا. امام ابو یوسف تھے غریب خاندان کے, اور ان کی والدہ اور ان کے خاندان کے لوگ بےچارے کپڑے دھو دھو کے جو ہے نا کمایا کرتے تھے. تو ان کی والدہ نے انہیں کسی دھوبی کے ساتھ بٹھا دیا, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے ساتھ کیا کیا کرو, کپڑے دھویا کرو. یہ تھے بڑے ذہین. تو امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جب گئے, علم پڑھا ان سے, اور پھر استاذ اور شاگرد کا مکالمہ ہوا, تو امام ابو حنیفہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مینٹل اپروچ ان کی بہت اونچی ہے اور یہ بہت کام کر سکتے ہیں دنیا میں. اب جب امام حنیفہ کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کیا تو ان کی ماں کو پریشانی, گھر میں کما کے کھلائے گا کون ہے بھائی, کما کے کھلائے گا کون. تو وہ امام حنیفہ کے پاس آئیں, کہنے لگی بھائی میرا بچہ مجھے حوالے کرو, اس کو مولوی بنا رہے ہو, ہم نے کمانا بھی ہے, اس کو میں نے لگایا تھا وہاں, یعقوب نام تھا آپ کا. تو امام ابو حنیفہ نے بتایا اس بچے کو میرے پاس چھوڑ دو, اس کو میں روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سکھا رہا ہوں. اس زمانے کی بادشاہوں کی ڈش ہوتی تھی, پستے کے تیل میں نا, روغن میں فالودہ بادشاہ لوگ کھایا کرتے تھے. کہہ رہے میں ایسا ہنر سکھا رہا ہوں, کل یہ روغن پستہ میں, بولو بھائی, فالودہ. امام ابو یوسف نے یہ واقعہ پتہ ہے کب سنایا, کہ بادشاہ نے ان کو بلایا تھا اور بادشاہ نے کہا آج میں وہ ڈش کھلاؤں گا جو ہماری شاہی ڈش ہے, اور روغن پستہ میں فالودہ بنا کے بادشاہ نے آپ کے سامنے رکھا. سمجھ رہے ہو نا, علم کی وجہ سے ترقی ملی تھی ان کو. جب علم ہوتا, کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو انسان کی اپروچ اوپر تک بھی پہنچتی ہے نا بھائی. اس زمانے میں تو حکومت کی ضرورت تھی نا, علماء بھی, ڈاکٹر بھی, جیسے آج بھی جتنے بڑے لوگ ہیں حکومت خود ان کو بلاتی ہے. تو اتنا علم تھا کہ لوگ آپ کی اتنا سنتے تھے کہ بادشاہ خود آپ کا محتاج ہو گیا تھا. تو ایک دن بادشاہ نے بلا کے آپ کی دعوت کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بادشاہوں کے پاس جانا برا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر اچھی نیت سے انسان جائے کہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے گا, تو ہمارے بہت سارے اسلاف سے یہ ثابت ہے, بہت سارے. یوسف علیہ السلام نہیں بادشاہ نے جیسے ہی بلایا تھا گئے تھے, اور پھر آپ کو بادشاہت بھی ملی. تو بادشاہ نے کہا ایسی ڈش کھلاؤں گا بڑی خاندانی, ٹھیک ہے نا, جو ہم لوگ کھایا کرتے ہیں, اور روغن پستہ میں اس نے فالودہ بنا کے آپ کے سامنے رکھا. تو ان کو اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میرے استاذ ابو حنیفہ نے کہا تھا میری ماں سے کہ یہ بچے کو ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ کل کہ یہ روغن پستہ میں کیا کھائے گا. امام حنیفہ نے بھی دیکھو کیسا اشارہ دیا نا, اشارہ دے دیا. تو وہ کیا تھا, وہ ساری کفالت امام حنیفہ نے اپنے ذمے لے لی کہ بھائی معاش سے بے فکر کر دیا کہ میں اس کا خرچہ کون اٹھائے گا. اور ان کی ماں کو بھی تسلی دے دی کہ آپ معاش کی فکر چھوڑ دو. تجارت تھی نا, سمندر میں جہاز چلتے تھے, نہیں ہوتے تو وہ بھی امام صاحب کہتے اچھا میں آفس فون کرتا ہوں, باس سے کہتا ہوں کوئی تنخواہ بڑھا دو, ایک بچہ میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے تو تھوڑا سا اس کا بھی کرنا ہے, اس کی ماں کا بھی خیال کرنا ہے. باس کہتا پہلے ادھر آؤ بھائی, روغن پستے
اور فالودے کھانے کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں, باتیں روغن پستہ اور فالودہ کی, ادھر بیٹھو, وہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسٹمر آیا ہوا ہے, پہلے اسے ڈیل کرو جا کے. وہ نہ خود ابو حنیفہ بنتے اور نہ امام ابو یوسف بنتے. ہمارے فرمایا کرتے امام ابو یوسف اگر وہی دھوبی گھاٹ پہ ہی جاتے رہتے تو ابو یوسف نہ ہوتے, یعقوب ہوتے. پھر لوگ کہتے ہو یعقوبا, حضرت تو پھر نقل اتارتے تھے, ایسے بلاتے ہو یعقوب ادھر. تو ابو حنیفہ نے کیا بنا دیا ان کو. پھر انہی کے شاگردوں میں امام محمد, جو امام حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں, اور امام ابو یوسف سے بھی انہوں نے بہت کچھ علم حاصل کیا. پھر امام محمد کے شاگرد امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے, امام محمد جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, کنتو کسائر الناس, ایک عام آدمی ہوتا. تو امام ابو حنیفہ کا امام شافعی پر بھی احسان ہے. امام شافعی کو شافعی بنانے والے کون ہیں؟ ابو حنیفہ, اس لیے کہ انہوں نے امام محمد کو تیار کیا, اور امام محمد نے کس کو؟ امام شافعی کو. وہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کا بوجھ ہے نا, اتنی کتابیں میں نے امام محمد سے پڑھی ہیں. اتنی کتابیں میں نے کس سے پڑھی ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں امام محمد سے. اور کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں امام محمد جیسا ذہین نہیں دیکھا. ورنہ تو موٹے جسم کے لوگ اکثر کن ذہن ہوتے ہیں نا, باریک پھرتیلے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں ان سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا. تو یہ تجارت کی برکت تھی کہ کہاں تک اثرات گئے ہیں. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی بتاؤ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کہاں یہ تجارت پہ کہاں سے آ گیا؟ ایک تو یار آپ لوگ کیا ہو گیا آپ لوگ, ارے یہ تجارت پہ کہاں سے آیا؟ باغ والوں کا تو تھا یار. یہ خاص بات چل رہی تھی جس پہ میں یہاں آیا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کی بات چل رہی تھی, جزاک اللہ. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی 4 مہینے پیسہ کماتے تھے تجارت کے ذریعے. وہ اتنا بزنس ہو جاتا تھا کہ باقی 8 مہینے گھر میں راشن ڈال دیا. 4 مہینے صرف علم حاصل کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, مزید اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے. اور 4 مہینے بارڈر پہ لڑائیوں میں, جنگوں میں. تو انہوں نے شعر لکھ کے بھیجا امام حرم کو, جو عابد الحرمین تھے. حرم کے امام تو نہیں تھے, حرم میں 24 گھنٹے رہتے تھے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب. اے حرمین میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے, اگر تو ہماری زندگی کو دیکھ لے تو تجھے لگے گا کہ تو تیری عبادت ایک کھیل ہے, ہمارے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ کھیل ہے. اور من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب. تمہیں فخر ہے اس پر کہ تم اللہ کے خوف سے رو کر اپنے رخساروں کو آنسوؤں سے بھگوتے ہو, اور ہم اپنے رخساروں کو خون سے تر کرتے ہیں. مجاہد کی تو زندگی ہوتی ہے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو بارڈر پہ ہمارے فوجی ہیں نا, ان کو برا بھلا مت کہا کرو. یہ بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں, ہر چیز آپ کے سامنے آتی نہیں ہے. اور جو ہمارے مجاہدین ہیں, جو بھی ہیں, جو بھی اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہے کسی بھی عنوان سے, اس کا اللہ کے ہاں اس کا چھوٹا مقام نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ لڑنے والوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر, کہ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آگے لڑ رہے ہیں, اللہ کے ہاں دونوں برابر ہو ہی. بھائی ایک آنسو بہا رہا ہے اور ایک خون بہا رہا ہے, تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہ جو عبداللہ بن مبارک تھے, انہوں نے شاعری لکھی. تو جیسے ہی فضیل ابن عیاض کے پاس گئی, وہ خط آنکھوں پہ لے کے روتے رہے اور کہنے تم نے سچ کہا. تو یہ جو بلاغت ہوتی ہے نا کلام میں, یہ عبداللہ بن مبارک میں پیدا کیسے ہوئی؟ عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی پورا قصیدہ لکھا ہے, ان کی شان میں بھی قصیدہ لکھا ہے. تو یہ بلاغت کیسے پیدا ہوئی ان میں؟ کیوں؟ وہی بات کچھوے اور خرگوش کی مثال. ایسے پیدا ہوئی کہ اب اتنا ٹائم تو نہیں تھا نا کہ باقاعدہ شاعر بنانے کے لیے ابا بٹھا دیتے کسی سینٹر میں کہ اس کو شاعر بناؤ, تو باقی چیزیں تو نہیں بنتے پھر وہ, اور صرف شاعری بن جائے آدمی, کو بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے. تو ان کو کیا کہا ان کے والد نے کہ بیٹا ایک شعر یاد کرو گے 1 درہم ملے گا. چھوٹے بچوں کو تو پیسوں میں لالچ ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں میں اتنے درہم کی ایک لالچ میں نا, بچوں کو جیسے ہوتی ہے درہم کی لالچ میں, روزانہ اشعار یاد کرتے کرتے اتنے اشعار یاد کر لیے کہ خود کیا بن گئے؟ شاعر بن گئے. تو یہ ہے کنٹینیو, روزانہ یاد کرتے 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 کیا بن گئے. تو آپ بھی اردو کا روزانہ شعر یاد کر لیا کرو. تو روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتے 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 آپ کیا بن جاؤ گے؟ شاعر بن جاؤ گے. کلام میں قدرت حاصل ہو جائے گی آپ کو, زبان پہ قدرت حاصل ہو جائے گی. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے, آج بولنا کیا چاہتا ہے منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا. آدمی کہتا ہے بھائی تو جو بولنا چاہ رہا ہے پہلے خود سمجھ رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے. یہی تو پرابلم ہے, یہی تو قیامت ہے کہ بولتے کچھ ہیں نکلتا. اچھا محترم کی اردو بڑی خاندانی ہے, یہ جو جن کی قیامت ہے نا, اور کچھ ہونا ہو اردو ٹائٹ ہے. یہ بتا رہا ہوں اردو پہ کنٹرول بہت ہے.
تو باقی چیزوں کا میں نہیں کہہ رہا اردو خاندانی ہے. تو ایک ملفوظ رہ گیا تو پھر زندہ ہو کے آ گیا, اس کا موقع تلاش کر رہا ہوں. وہ ایک ولید نہیں, موٹا سا لڑکا یہاں پہ, وہ جس دن مجھے نظر آیا نا تو پھر میں اسے کہوں گا تو پھر آ گیا جوان. کیا ہے وہ ملفوظ, کیا ہے پورا, آ گیا تو جوان ہو کے, اس کا میں انتظار کر رہا ہوں. وہ ولید نہیں ہمارا جو بڑا خدمت گزار موٹا سا لڑکا تھا یہاں, وہ پتہ نہیں اتنے دیر سے غائب ہے, تو میں انتظار کر رہا ہوں جس دن وہ نظر آیا تو میں کہوں گا آ گیا تو جوان ہو کے. یہ والا ملفوظ رہ گیا, باقی سارے نمٹا دیے ہم نے الحمدللہ. ایسا ہی ہے نا, باقی سارے نمٹ گئے نا. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, ہاں تو وہ عبداللہ بن مبارک نے جیسے روزانہ تھوڑا تھوڑا نا, تو کچھوے اور خرگوش کی مثال سے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ جو کنٹینیو جو کام ہوتا ہے بے شک تھوڑا ہو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جذبات سے. جذباتی لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے والدین اپنی اولادوں کو فرضی قصے بھی سنایا کرتے تھے. تو یہ بات کہاں سے آئی تھی, یہ بات کہاں سے چلی تھی یار, ہے صدقات کی استقامت پہ نہیں, یہ واقعہ ہے تجارت پہ تو ملتا ہے, سود پہ نہیں, یہ پھر وہ سارا پھر میں بعد میں کبھی سنتا ہوں بیان تو مجھے یاد آتا ہے بھئی یہ یہاں سے شروع کیا تھا. تو اصل بات تو خیر یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, اللہ فرماتے ہیں, ہاں اب یاد آ گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے فرضی قصے بھی سناتے ہیں, تو ہمیں یہ وہم ہو سکتا ہے, شیطان وہم ڈال سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں انشاءاللہ کی ویلیو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اور یہ بتانے کے لیے کہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے, مال کو ہلاک کر دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے باغ والوں کا نقل کفر نباشت ایک فرضی قصہ ہمیں سنا دیا ہو. اللہ نے کہا دیکھو ونس اپون اے ٹائم ایک باغ تھا, ان کے ساتھ ایسا ہوا, تو تم بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو شیطان ورغلا سکتا ہے نا, ابے یار اللہ میاں نے ایسی پتہ نہیں کوئی واقعہ سنا دیا, پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, بس ایسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے, جیسے ہم نے بچوں کو سنا دیا خرگوش اور کچھوے کا. ورنہ ایسا دنیا میں کبھی کچھوے نے یہ ہمت کبھی کی نہیں ہے, نہ خرگوش نے کبھی ایسا کیا کہ کچھوے کو یہ کہو کہ مقابلہ کرو. تو ایسے ہی اللہ سنا دیتا ہوگا واقعات. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ام نجعل المسلمین کالمجرمین, اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے, مستقبل میں جزا اور سزا ملنے والی نہیں ہے, تم جو کچھ کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب جو ہماری مان کے چلیں گے اور جو ہمیں نہیں مانے, دونوں کا فیوچر ایک جیسا ہونے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ مجھ سے توقع ہے تمہیں کہ جو میری مان کے چلے اسے کوئی رزلٹ نہ ملے, ہیں اسے بدلہ نہ ملے, اور جو میری نہ مانے اسے سزا نہ ملے. واقعہ رکھ دو ایک طرف, تمہیں واقعہ پہ یقین نہیں آتا نا, جزا اور سزا پہ, واقعہ پہ یقین نہیں آتا, اس کو ایک طرف رکھو. ویسے عقل سے پوچھو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کھلا رہا ہے سب کو, کچھ ایسے ظالم ہیں دنیا میں قتل و غارت کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, بیواؤں پہ ظلم کر رہے ہیں, اور شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے وہ بھی ختم, اور جو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, رخساروں پہ خون بہا رہے ہیں, ہمارے خوف سے راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں, یتیموں کو کھلاتے ہیں, ایسے بڑے بڑے صدقات و خیرات کے چھکے لگاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے, اتنی ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, اور وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. ام نجعل المسلمین کالمجرمین, کیا جرم کرنے والے اور جرم سے بچنے والے دونوں کا فیوچر ایک جیسا ہوگا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ ہم سے یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. ما لکم, آگے فرمایا ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا؟ جیسے میں کہتا ہوں نا کیا ہو گیا ہے بھائی, میں نہیں کہتا بیان میں کیا ہو گیا, اللہ یہی فرما رہے ہیں ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو. یہ باغ والا قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم فرض کر رہے ہو پتہ نہیں اللہ نے فرضی واقعہ سنا دیا. اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ اگر یہ واقعہ غلط ہے اور بالفرض قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور کوئی جزا اور سزا ہے ہی نہیں, اس کا مطلب بھائی پھر تو جو گنڈے بدماش ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں, پھر تو وہ کم از کم دنیا میں مزے تو اڑا لیتے ہیں نا. جو زنا کرنے والے وہ زیادہ اچھے ہیں, شادی کرنے والوں پہ تو لطیفے بنتے ہیں, جو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کروانے والے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں, وہ جو بیچارے ٹی بی والے باپ کو, بوڑھے باپ کو 10 سال سے کوما ہے, اس کو ٹی بی ہے, وہ گھر میں رکھ کے پال رہا ہے, وہ تو بیوقوف ہے, پھر وہ تو لائف کو انجوائے ہی نہیں کر رہا. اگر اس کو اس کا بدلہ ہی نہیں مل رہا, باپ کی خدمت کا, ماں کی خدمت کا, بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا, بیوی کے حقوق ادا کرنے کا, بچوں کی تربیت کرنے کا, خود بھی برائی سے بچنے کا, لوگوں کو بھی برائی سے روکنے کا, دنیا میں تو ہر ایک کو بدلہ نہیں ملتا. تو باغ والا ایک واقعہ ہو گیا نا, ورنہ تو ہزاروں لاکھوں باغ ہیں جو صدقہ نہیں کرتے, عشر بھی نہیں نکالتے, مگر ان کے باغوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اصل تو آخرت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایک واقعہ تھا, ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا.
بہت سے لوگ کنجوس ہو کے بھی کما لیتے ہیں پیسہ، لیکن آخرت تو ہے نا، اگر آخرت کا بھی انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب ام نجعل المسلمین کالمجرمین، اس کا مطلب ہمارا ایسی اندھیر نگری ہے، ہمارے ہاں ایسی اندھیر چال ہے کہ ہم نے تو ایک حکومت بنا دی اور اس میں جو جرم کرے اس کا بھی کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جو نیکی کرے وہ بھی سب مر کے مٹی ہو کے ختم۔ اللہ فرماتے ہیں ما لکم، کیا اس انداز ہے بھائی خدا اللہ کا، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو بھائی یا تو ہمیں کچھ ہو گیا ہے، نہیں ہوا تو بولو اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ جو تیرے فرما بردار ہیں انہیں قبر میں بھی جزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی، مر کے مٹی ہو کے باڈی ختم ہوتی ہے، روح ختم نہیں ہوتی، اللہ مانتے ہیں۔ باقی جو تو دکھانے کی حد تک ختم کر دیتا ہے وہ اس لیے تاکہ غور و فکر کرنے والے تیری آیات پر ایمان لائیں، مشاہدہ کرنے والے وہ تو دنیا میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں نا، دنیا میں مشاہدے سے ہی تو دھوکا ہوا ہے، سود سے نظر آ رہا ہے کہ پیسے مل رہے ہیں، صدقے سے نظر آ رہا ہے کہ پیسے جا رہے ہیں، مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے، مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ظالم ہے وہ ترقی کرتا ہے، ایماندار تو پستا ہے۔ تو یہ تو سارا غیب کا معاملہ ہے، اگر مر کے مٹی ہو کے ختم نہ ہوتے پھر غیب تھوڑی ہوتا، پھر تو نظر آتا، پھر کون گناہ چھوڑتا بھائی، پھر تو سارے نیک بن جاتے۔ اگر ہمارے جو کرپٹ قسم کے حکمران ہیں ان کو یہ پتا چل جائے کہ جتنے پیسے ہم نے کھائے ہیں دنیا میں نہ نکلے تو آخرت میں نکلیں گے، پھر وہ کھاتے پیسے۔ اگر اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ فرعون کو صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے نا قرآن میں، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی، قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن ہم دیکھنے فرعون رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ ہمیں اللہ دکھا دے تو آج جو وقت کے فرعون ہیں وہ فرعون رہیں گے پھر، اور اگر فرعون کو پچھلے لوگوں کا دکھا دیا جاتا تو پھر فرعون رہتا، وہ تو فوراً توبہ کرتا۔ اللہ کو یہ والی توبہ قبول ہے ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں یہ والی توبہ نہیں چاہیے ہمیں، یہ والی تو فرعون نے مرتے ہوئے کر لی تھی بھائی۔ ارے جب پہلا غوطہ آیا اور برزخ کی چیزیں فرعون کو نظر آئی ہیں فوراً کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ایمان لے آیا۔ اللہ نے کہا اب نہیں، یہ والا غوطہ لگنے کے بعد اور جب فرشتے نظر آ گئے ہیں یہ والا ایمان نہیں چلے گا، یہ والا نہیں چلے گا، اس سے چند سیکنڈ پہلے لے آتا چل جاتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو بھائی اللہ نے یہ سب چیزیں چھپا دی ہیں، لیکن دلائل قائم کر دیے کہ اللہ سے یہ امید مت رکھو اور اتنا بڑا الزام اللہ پہ مت لگاؤ کہ جو مان کے چلے گا جو ظلم کرے گا وہ بھی ایسا ہی، اور جو مان کے چلے گا وہ بھی ہے۔ بتاؤ قتل کرنے والا اور زندگی بچانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے پوری انسانیت کی بچا لی، ایسا ثواب ملے گا، دنیا میں ملتا ہے؟ ارے ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو زندگی بچانے والا ہے نا بعض دفعہ اسی پہ قتل کا کیس بنا کے اسی کو لٹکا دیتے ہیں، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنا ایمان کو کیا کرو میرے بھائی، درست نہیں آتا تو پھر اللہ کا یہ سوال بار بار دہراؤ، مالکم تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے تو بھائی مرنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال پوچھا ہے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے، ان کا اپنا ذوق تھا، ان کا اپنا خیال تھا۔ یہ بڑے بزرگ تھے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں ہندوستان میں، اور انہی کی دعوت پہ جلال الدین اکبر جیسا ملحد وہ اسلام پر آیا، اور انہی کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ جلال الدین اکبر کی اولاد میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عادل بادشاہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور یہ بہت بڑے محقق تھے، عرب میں بھی بہت رہے تھے یہ۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب فقہ حنفی ہے، ان کی رائے تھی۔ تو اسی ذوق میں انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس پر فیصلہ کریں گے؟ فقہ حنفی پر۔ اور یہ بات بعض اور بھی فقہاء نے لکھی ہے، لیکن ہمارے ہی فقہاء نے اس بات پہ رد بھی کیا ہے۔ وہ یہ رد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مجتہد ہوں گے، اور مجتہد کسی فقہ کی تقلید نہیں کرتا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ طنز کیا نا کہ آپ لوگ تو مقلد ہو، اگر تقلید ضروری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کس کی تقلید کریں گے؟ میں نے کہا چلو ایسا سوال پوچھا کہ ہمیں اپنے دعویٰ کا جواب دینے میں جو دعویٰ ہے نا اس کی دلیل بھی اسی جواب میں ہے۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ،
کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی سکھائی, کتاب بھی سکھائی, تورات بھی اور انجیل بھی. تو تورات اور انجیل تو اس لیے سکھائی کہ وہ آپ سے پہلے کتابیں تھیں. الکتاب میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. تو قرآن کیوں سکھایا اللہ نے؟ اس لیے کہ آپ قرب قیامت میں قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کا اشارہ بھی ہے. کسی اور پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ ان کو الکتاب بھی سکھائی اللہ نے. وہ اللہ نے نام مخفی رکھا الکتاب کا نا, اشارہ دے دیا. قرآن میں ہے نا ذالک الکتاب, یہ جو کتاب ہے, لا ریب فیہ, تو الکتاب سے مراد قرآن ہے. تو قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو اسی لیے اللہ نے پہلے سے کیا سکھا دی؟ کتاب, تاکہ قرآن پہ فیصلہ کریں. اور قرآن اس وقت تک نہیں آتا جب تک حدیث کا علم نہ ہو. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث کا علم جس کے پاس نہیں ہے وہ قرآن سمجھ کے گمراہ ہو سکتا ہے. تبھی تو منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے وہ قرآن کرتے رہتے ہیں سارا دن, لیکن قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں, اخپل طریقے سے کرتے ہیں تشریح. تو قرآن سمجھنے کے لیے تمام حدیثوں کا علم بولو بھائی ضروری. اس لیے جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قرآن سکھائے گا تو ضمناً اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ حدیث بھی بولو بھائی سکھائے گا. تیسری چیز ہمیں قرآن و حدیث ہی سے پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے صرف قرآن و حدیث کا یاد ہو جانا کافی نہیں ہے. یہ حدیث سے پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. فرب حامل فقہ یا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ بات جانتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں. اور رب مبلغ او عام سامع, یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب سنا نا وہ اتنا نہیں اس کو جاننے والے جتنا آگے جس کو پہنچائیں گے وہ جان لے گا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک وہ جو صرف حدیث کے ظاہر کو جانتے ہیں, حدیث کا حقیقی مفہوم نہیں جانتے. دوسرے وہ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حدیث کی گہرائی میں گھس کے اس کا حقیقی مفہوم بھی جانتے ہیں. یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا کہ بس ہر آدمی حدیث پر عمل کرے اور جو جس کے سامنے حدیث پہنچی عمل کرے, ہم یہ کہتے ہیں نا 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 نا, اس کا مطلب مجتہدین سے بولو بھائی پوچھے, کیونکہ حدیث یہ والی حدیث پر بھی عمل کرو نا. پھر بھائی نبی تو فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات جس کے پاس حدیث ہوتی ہے غیر فقیہ, فقہ کا مطلب وہ سمجھتا نہیں ہے. تو امت میں دو طبقے ہیں, ایک سمجھنے والے اور ایک نہ سمجھنے والے. قرآن سے بھی ثابت ہے, یہ قرآن سے بتاؤں کہاں ثابت ہے؟ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. فرمایا جب بھی کوئی خبر ان تک پہنچتی ہے یہ اسے پھیلا دیتے ہیں. یہ ہر قسم کی خبروں کے بارے میں ہے. فرمایا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف لوٹائیں تو اولو الامر کیا کریں گے کہ جو لوگ اس خبر کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ استنباط کر کے بتا دیں گے. تو یہاں بھی یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ خبر کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. حدیث بھی ایک خبر ہے بھائی, نبی نے یوں فرمایا, یہ بھی ایک خبر ہے نا. کوئی بھی خبر ہو, میں نے بھی بتایا نا وبا کے بارے میں جو خبریں پھیل رہی ہیں اس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں. یہاں اولو الامر کون ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا صحیح ہے غلط ہے, کتنی خطرناک ہے نہیں ہے, یہ کیا ہے. یہ علماء سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اولو الامر کا مطلب جو خبر ہے نا اس کے ایکسپرٹ, جیسی خبر ہے اس کے ماہرین سے. خربوزہ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے, یہ کون بتائے گا؟ حکیم بتائیں گے نا. پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں, پھر ویسے ہی ہوگا جیسے چھوڑ کے گیا تھا میں. انڈا گرم ہے کہ ٹھنڈا, یہ گرم ٹھنڈا کس کی فیلڈ ہے؟ حکیموں کی فیلڈ ہے. وہ بتائیں گے بھائی یہ کیا ہے, صحیح ہے کیوں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جو بھی جس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا وہ بتائے گا. تو اسی طرح حدیث کے کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, قرآن کے کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. یہ کیوں نہیں فرمایا خود پڑھے؟ اور یہ جن لوگوں کو آپ فرما رہے ہیں وہ عربی جانتے تھے, ان کو اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر وہ بھی کنفیوز ہوتے تھے قرآن سمجھنے میں. تو آپ نے فرمایا کہ حلال و حرام کا علم سب سے زیادہ معاذ ابن جبل کے پاس ہے. یمن کا گورنر بنا کے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب سے قرآن میں دیکھوں گا. فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے فرمایا حدیث میں دیکھوں گا. فرمایا پھر بھی نہ ملے فرمایا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا.
آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب ویرضا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول، یعنی میں تو اللہ کا رسول اور میرے قاصد ہی ہے، اپنے رسول کے رسول کو اس چیز کی توفیق دی جس پر وہ راضی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جب ان کے پاس جاؤ تو تم خود فیصلہ نہ کرنا، تم ان کو قرآن پکڑا دینا ہے بھائی اور حدیث سنا دینا، فیصلے وہ خود کرتے رہیں گے۔ نہ 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 نہ، فرمائے نہیں، لوگوں کو ایسے بے لگام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے، کیونکہ تم ان سے زیادہ قرآن بھی جانتے ہو، حدیث بھی، اور فیصلے کی صلاحیت بھی، اجتہاد جسے کہتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اولو الامر کی طرف جب خبر کو لوٹاؤ گے تو وہ اس کا مفہوم، وہ استنباط کا مطلب گھسنا، اس کے گہرائی میں جا کے اس کا مفہوم نکالیں گے۔ تبھی لیث رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، امام مالک سے ان کے مکالمے ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث، بخاری میں ان سے بہت ساری روایتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا لأہلھا، حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ دیکھو، فرماتے ہیں حدیث کیا ہے؟ سراسر، مضلہ مبالغہ کا صیغہ ہے، گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے واہ واہ واہ، حدیث تو ہدایت ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ فوراً میرے خلاف کلپ بنائیں اور وہ تمام احادیث جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا گیا اور حدیث کو صحیح رہنمائی کرنے والا کہا گیا، وہ میرے خلاف کلپ بنا دیں کہ حدیث تو ہدایت ہے اور مفتی صاحب حوالے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ گمراہی۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سراسر ہدایت ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں اسی قرآن سے میں بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ تو حدیث یقیناً ہدایت ہے، لیکن ناقص فہم جو آج کل کے مارکیٹ میں جس قسم کے لوگ چل رہے ہیں نا، یہ اگر اخپل طریقے سے حدیث کو سمجھیں گے تو یہ حدیث سراسر کیا بن جائے گی؟ انہی کو تباہ کر دے گی، گمراہ کر دے گی۔ تو یہ حدیث کا قصور نہیں ہے، آپ کی فہم کا قصور ہے۔ شاعر نے کہا ہے کم من قائل قولا صحیحا وآفتہ من الفہم السقیم، بہت مرتبہ کہنے والے کی بات بڑی خاندانی ہوتی ہے لیکن اس خاندانی بات سے جو تباہی پھیلتی ہے وہ سننے والوں کی سمجھ کی وجہ سے، ان کی کھوپڑی میں بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو بجائے بات سے فائدے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ تو وہ بات کا قصور نہیں ہوتا۔ آج جتنی فرقواریت پھیل رہی ہے قرآن و حدیث سے پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں پھیلائی جا رہی؟ بولو نا، ہر آدمی کا نیا چینل، نیا فرقہ، نئی بات، سب قرآن حدیث۔ تو یہ قرآن و حدیث فرقواریت پھیلا رہا ہے بھائی؟ نا 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 نا، آپ کی کھوپڑی فرقواریت پھیلا رہی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث جو اہل نہیں تھے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پراپر علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری شرط نہیں رہا۔ تو میڈیکل سائنس کی کتابیں جب پکوڑے والے کو پکڑا دو گے اور وہ اس کو بولو گے کتابیں پڑھ پڑھ کے علاج کرو، تو جو میڈیکل سائنس کا حشر ہوگا وہ آج کس کا حشر ہوا ہوا ہے؟ کس کا حشر ہوا ہوا ہے؟ قرآن و حدیث۔ جو ہے ہی نہیں، انجینئر کے حوالے قرآن حدیث کیا ہوا ہے، پروفیسروں کے حوالے قرآن حدیث کیا ہوا ہے، جو جس کی فیلڈ نہیں ہے اس کے حوالے کیا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ یہ فالٹ کر رہے ہو، تو کہتے ہیں اس کا جواب دو۔ ہم کہتے ہیں جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں، سامنے بیٹھو۔ سامنے نہیں بیٹھتے، اپنے نمائندے کو بھیج دیتے ہم، وہ آپ کے سامنے سوال پڑھ کے سنائے گا، کسی بات کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو الحدیث مضلۃ الا لاہلھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دو فریق بیان کیے ہیں۔ ہاں کچھ حدیثیں واعظ و نصیحت سے ان کا تعلق ہے، ان کے لیے زیادہ فہم و فراست نہیں چاہیے۔ پڑوسی کے حقوق ہیں اور جو ہے ماں باپ کے حقوق ہیں، جن کا واعظ و نصیحت سے تعلق ہے نا، ان کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ نصیحت کی باتیں، جنت، جہنم، فرعون کا واقعہ، قوم عاد، قوم سمود، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ نے تباہ کر دیا۔ اس قسم کی آیتوں کے لیے نہ ابو حنیفہ کی تقلید کی جائے گی، نہ امام شافعی کی، نہ کسی مجتہد۔ یہ تو بہت واضح ہیں۔ مسائل کا علم جہاں آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ حدیث جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اور آپ نے کہا بس سب سمجھیں گے، تو آپ خود حدیث کے خلاف چل رہے ہو۔ ان باتوں کا کوئی جواب
دیتے نہیں, پی جاتے ہیں بس, جب بھی سوال ہے نا گول کرتے ہیں, گھماتے ہیں. اصل میں یہ مولوی اپنی دکانیں چلانا چاہتے ہیں, اصل میں یہ مولوی چاہتے ہیں ان کے لوگ محتاج رہیں. میڈیکل سائنس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اصل میں یہ ڈاکٹر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے محتاج رہیں. کچھ ڈاکٹروں کو برا بلا کہیں گے تو کچھ کو صحیح بھی کہیں گے, ایسا ہے نا. سب کو برا اس لیے نہیں کہتے کہ اپنا علاج جب کرانا ہوگا تو کس سے کرائیں گے, ڈاکٹروں کو. دو چار کو مستثنا کر دیتے ہیں, ہاں وہ پٹیل پاڑے پہ جو رہتا ہے وہ اچھا ہے. لیکن چونکہ دین کی ویلیو نہیں ہے اس لیے سارے مولوی کیا ہو گئے, غلط. کیونکہ دین پہ چلنا نہیں ہے تو سارے غلط ہو گئے. یار سارے سیاستدان غلط نہیں ہوتے, سارے ڈاکٹر غلط نہیں ہوتے, سارے انجینئر غلط نہیں ہوتے, تو سارے مولوی کیوں غلط ہو گئے؟ یہ دین اتنا لاوارث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میڈیکل سائنس کی حفاظت کر لی, انجینئرنگ کے علم کی حفاظت کر لی, مگر جو دین کے جاننے والے علماء ہیں ان کو اللہ نے سب کو گمراہ ہونے دے دیا. یہ تو اسلام پہ بہت بڑا اعتراض ہے, وہ سیکھنے کے لیے کسی اور کا محتاج بنا دیا ہمیں. تو اس لیے یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ رب حامل فقہ, اور ناصر البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں تو رحمہ اللہ تعالی. تو اب یہ خوب سمجھیں کہ تین چیزیں ہوں گی. نمبر ایک, پورا قرآن, آیتوں کے شان نزول, ناسخ منسوخ کا علم بھی ہو, اور قرآن عربی میں جانتا ہو, اردو ترجمے میں نہیں, جس زبان میں نازل ہو زبان جانتا ہو. دوسرا, تمام احادیث, ان احادیث میں صحیح اور ضعیف کا علم بھی ہو, ناسخ منسوخ کا علم بھی ہو, یہ پوری ڈیٹیل ہو. یہ نہیں کہ کتابوں سے فلاں نے صحیح حدیث کہہ دی تو صحیح ہے, فلاں نے کہہ دیا کہ ضعیف ہے تو کیا ہے, ضعیف ہے. آپ کی اپنی تحقیق ہونی چاہیے, کیونکہ حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے میں بھی محدثین سے غلطی ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو یہ اپنی تحقیق ہو آپ کی, اس میں بھی آپ اندھی تقلید نہ کر رہے ہو. تیسری چیز, قرآن و حدیث کا فہم, حدیث سے مسئلہ نکالنا. حدیث کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر مجتہدین کی اور فقہا کی, فقیہ کی جمع فقہا آتی ہے. حدیث میں ہوتا ہے نا فقیہ ہوتے ہیں, کچھ فقیہ نہیں ہوتے. فقیہ کی جمع کیا ہے, پلورل کیا ہے اس کی, فقہا. تو قرآن و حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے جو فقہا کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی وہ فراست ہونی چاہیے. اس کے میں نے کئی واقعات بیان کیا کہ حدیث کا ایک مطلب کیا لیا گیا, جب فقیہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فوراً اس کے معنی چینج کر دیے. تو یہ فقہا, یہ تین چیزیں کسی میں جمع ہو جائیں تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ کسی کی تقلید جائز نہیں ہے, بلکہ یہ کہ یہ تقلید واجب نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے. کیونکہ جب اس میں خود براہ راست استنباط کر سکتا ہے تو وہ کسی کو فالو نہیں کرے گا, لیکن لوگ اس کو فالو کریں گے. اب جس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا نا, حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو کس کی تقلید کریں گے, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ تو کسی کی نہیں کریں گے تو پھر تم کیوں کر رہے ہو ہیں. تو اس کا جواب میں نے یہ دیا, میں نے کہا حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو قرآن کہہ رہا ہے کتاب کا علم جانتے ہوں گے, اور کتاب کا پراپر علم حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور حدیث کا پراپر علم اس فقاہت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو تینوں چیزیں حضرت عیسیٰ میں کیا ہوں گی, جمع. لہذا حضرت عیسیٰ کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں, لیکن ہم اس وقت ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کے حضرت عیسیٰ کی تقلید شروع کر دیں گے. اشکال ہم پر نہیں ہوگا, اشکال آپ پر ہوگا کہ جب اتنے بڑے پیغمبر موجود ہیں جو قرآن و حدیث کا علم اور فقاہت آپ سے زیادہ جانتے ہیں, تو آپ ان کے مقابلے میں فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو. ہم تو کہیں گے بھائی جو جب پہلے مجتہد دنیا سے چلے گئے ان سے بڑے آ گئے ہیں, ان کی پوری امت نے گواہی دی, مگر قرآن نے نہیں کہا کہ ابو حنیفہ مجتہد ہیں, قرآن نے نہیں کہا, پوری امت نے کہا کہ مجتہد ہیں. ان کے تو قرآن گواہی دے رہا ہے اور پوری امت بھی کہہ رہی ہے, پلس کیا ہے, قرآن بھی, اور یہ زندہ بھی ہمارے درمیان موجود بھی ہیں. تو میں نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کی تقلید چھوڑ کر فوراً کدھر شروع کر دیں گے, ادھر. مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی رائے کے خلاف چلیں گے کہ میری تحقیق ہے, جلد نمبر یہ, حدیث نمبر یہ, تو حضرت عیسیٰ یہودیوں سے بعد میں مقابلہ کریں گے, آپ کو آپ کی تحقیق سمیت پہلے مارکیٹ سے شارٹ کریں گے. ہمارے تو مسئلہ نہیں ہے بھائی, ہم تو اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں حدیث ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, رفع الیدین کی بھی ہے, نہ کرنے کی بھی ہے. کرنے کی حدیثیں اس لیے زیادہ ہیں کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, نہ کرنے والے کا تذکرہ کیا نہیں جاتا. لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. تو ہم نے کہا صاحب صحیح ہے, تو ہم ایک کی کر رہے ہیں بھائی, ایک وقت میں چاروں کی ہو نہیں سکتی, اور اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ یہاں انہی کی جاتی ہے. بر صغیر میں جب سے اسلام آیا امام حنیفہ کا مسلک ہی پہ چلا جا رہا ہے, تو 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے بھائی. 50% لوگ صدیوں سے امام حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں, بر صغیر میں بھی خاص طور پر یہاں تو 99.99% کر رہے ہیں. تو بر صغیر میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, برما میں بھی, افغانستان میں بھی, ایران کے بھی زیادہ تر حصے میں, اور میں بھی تاشقند گیا تھا, وہاں بھی اتنے بڑے ایریے میں انہی کی ہو رہی ہے. تو
جیسے سب چل رہے ہیں ویسے ہی چل لو بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ یہاں کسی اور فقہ کی کرو گے تو ان کے علماء نہیں ملیں گے آپ کو مسائل بتانے کے لیے, تو چلنا ممکن نہیں ہے. اور پھر امت میں اتحاد و اتفاق بھی مقصود ہے نا, تو بھائی جب سب چل رہے ہیں اور یہ بھی برحق ہے تو اسی کو فالو کر لو. الگ چلنے کی ضرورت ہے کیا؟ پرومیننٹ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ نمایاں ہونے کی. تو اس لیے ہمیں, باقی ہم صحیح ان کو بھی سمجھتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے جو ہم جس وے پر چل رہے ہیں نا ہم, اس میں فرقواریت بھی نہیں ہے, امت میں محبت بھی ہے, اتحاد بھی ہے, اور خواہشات نفسانیہ کا دروازہ بھی نہیں کھلتا. آپ جس ٹریک پر چل رہے ہو اس میں بہت سے لوگ خواہشات نفسانیہ کا دروازہ ان کا کھل چکا ہے, اس لیے کہ ان کو حدیث جب ادھر نظر آتی ہے اپنے مطلب کی, حضرت معاویہ کے مخالف نظر آئے گی تو فوراً کلپ بنائیں گے. ان کے موافق میں جو حدیثیں نظر آئیں گی تو چونکہ آپ روافض کو خوش کرنا چاہتے ہو, ان کی حمایت والی حدیثیں آپ ہائی لائٹ بولو بھائی نہیں کرو. میں نے بتایا تھا نا کہ اہل حدیث کا فون آیا میرے پاس کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس کے ابا راضی نہیں ہے, قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اس بارے میں. میں نے کہا آپ کا مسلک کیا ہے؟ کہنے اہل حدیث. تو میں نے کہا اہل حدیث کے فقہ میں اس کی اجازت نہیں ہے لڑکی کے ابا کو راضی کیے بغیر شادی کرنا. کہہ رہا میں فقہ شقہ نہیں مانتا, قرآن حدیث میں بتائیں مجھے. اب فقہ حنفی میں اجازت ہے, کہہ رہا میں نہیں مانتا فقہ حنفی شافی کیا ہوتا, قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آج تک قرآن حدیث آپ اہل حدیث علماء سے پوچھتے رہے ہو ہر مسئلہ ان سے, آج آپ ایک حنفی عالم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ قرآن حدیث نہیں ہے, یہ اپنی خواہشات ہیں. میں نے کہا آپ انہی سے پوچھو اہل حدیث کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے ہمیشہ ان پہ اعتماد کیا نا. آپ کا خیال تھا یہ حنفی علماء تو اندھی تقلید کرتے ہیں, اہل حدیث قرآن حدیث بتاتے ہیں, تو آج میں کیوں قرآن حدیث بتا رہا ہوں؟ کہہ رہے پھر بھی کچھ تھوڑے سے دلائل, پھر بھی کچھ تو ہو جائے, کچھ تو پتہ ہے نا. تو یہ کچھ اب کیوں, پہلے کیوں نہیں؟ پہلے تو فقہ حنفی کے مخالفت میں دلائل دے کے کہ یار یہ جو حدیث میں تو آتا لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل. پہلے تو یہ حدیثیں سناتے رہے کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے, یہ ساری حدیثیں ہیں. میں نے کہا اب آپ مجھ سے کیوں پوچھ, میرے پاس ہیں حدیثیں بھی ہیں قرآن بھی ہے. تو یہ جو پینترے بدلتے ہیں نا, اس سے روکنے کے لیے علماء کہتے ہیں مانو سب کو چلو ایک پر. تو بھائی میں اگر فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں تو میں فقہ شافی کو بھی درست سمجھتا ہوں, کیونکہ سب کے فقہا میں اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ اس حدیث کے دو مطلب نکلتے ہیں. کیونکہ ان میں جب اختلاف ہوا اس کا مطلب آپ اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے. یہ حدیث ہی میں اختلاف ہے, تھا تبھی تو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی رائے میں اختلاف ہوا. آپ کیوں فنٹر بن کے فیصلہ کر رہے ہو کہ یہ والی رائے صحیح ہے اور وہ والی غلط ہے؟ او بھائی امام شافی سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا, ابو حنیفہ سے نہیں ہو سکا, آپ سے کیسے ہوگا؟ ان کی رائے میں اختلاف ہو گیا, متفق نہیں ہو سکے, آپ آج کیسے کرو گے متفق؟ تو اس لیے جو ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے. ایک کو فالو کرو جو صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے, اور دوسرے پہ کیچڑ مت اچھو, بولو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک. اس طرح سے امت میں جوڑ پیدا ہوگا, اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح چلایا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ رائے ہے, یہ حدیث ہے, اور یہ لوگ حنفی لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں, یا اہل حدیث اس کے خلاف چلتے ہیں. اس طرح سے ایک دوسرے پہ طنز کریں گے سوائے خواری اور کھجل کے کچھ بھی. ایک تو کھجل خواری ہوتی ہے, خواری کھجل ہوتی ہے, یہ کھجل خواری کی بڑی قسم. اور امت میں توڑ توڑ توڑ, ہاں بدعت کے خلاف سب کو جمع ہونا چاہیے, عقیدے میں سب کو ایک ہونا چاہیے. عقیدے جو قرآن حدیث نے بالکل, عقیدے میں اللہ نے کنفیوژن رکھی بھی نہیں ہے, اتنے پیچیدہ عقیدے نہیں ہے ہمارے, بہت سیدھے سیدھے سے